اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم عراق کے قصبہ اور کے باشندہ تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان کو کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑھتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گڑھ لیتا ہے، اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے، یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے ورتر کی قدرت مطلقہ اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی اس کے دلوں میں باقی نہیں رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب اس نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد اور بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا: اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر مورتی تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر ان کی پوجا اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نغمے گاؤ، اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے اس کی آواز پر کوئی دھیان نہ دیا، چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھے، اس لیے اس نے ذلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی پوری قوم کے لیے ایک دھری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو ہی مخاطب کیا اور فرمایا: اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات و سر چشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگے کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا معاملہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی
ذلیل القدر پیغمبر کے سیان شان تھا، انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا۔ حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں رکھتا، بلکہ نہیں لطف اور کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر تیری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر کی مخالفت نہ رہی بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کس قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی، فرمانے لگے، میں تو تمہیں ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں پر پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفائے کلی عطا فرماتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے ظہور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار، تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی روٹی، ان کا نفع نقصان، خوشحالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پرستی، غرض دنیا کے تمام کارخانے کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستارے، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غضب میں آ کر
تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے۔ اس لیے اگر ستاروں کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب یہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد اس اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ وہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثاروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہے تو ان میں چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند کیوں ماند کر دیتا ہے؟ چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کیوں ماند کر دیتا ہے، بے نور بنا دیتا ہے؟ پس اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دی۔ ہم ابراہیم کی اس مجبور اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم مجھ سے کہ فسادی کون ہے اور کون ہے صلح پسند
اور امن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا اور صرف سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت تبلیغ کے بعد کواکب پرستی رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ جب ساری قوم بادشاہ کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف شراب و کباب میں مشغول تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کی بتوں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے بت کے ہیکل میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں بتوں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھل، میوے اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال پایا بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہی ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے روب و داب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بتوں کا یہ کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں، مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے۔ تو عام لوگوں کے آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان بتوں سے متعلق جو کچھ ہم نے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا، یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کا پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تقلید کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح کے باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ابراہیم کی اس یقینی حجت اور دلیل کی کہانیوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیت کے رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیو بتوں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور
دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کی تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ بت جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کا مالک ہونا دور کی بات۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی، اور بتایا کہ جب یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تم پر افسوس، اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس واعظ و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنی باطل عقیدے سے توبہ کر کے ملت حنیفی کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھا، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطلی خواہشات و نیچ پن نے اس اور نہ جانے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے ابراہیم کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر بت کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دھڑکتی آگ میں جلا ڈالو، تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی خاک ہو جائے۔